الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی جو مکے میں مرتا ہے اس کو کہاں دفن کرتے ہیں؟ مکے میں کرتے ہیں، تمہارے گھر میں تو نہیں لے جاتے۔ یہاں قبرستان ہے، ایک نہیں ہے، سینکڑوں قبرستان ہے۔ جس کا جہاں نصیب ہوتا ہے اس کو دفن کرتے ہیں۔ اگر ہم 4 فرض والی نماز میں امام کے ساتھ آخری رکعت میں ملیں تو امام کے سلام کے بعد جب آدمی پورا کرے گا، کھڑا ہوگا، اس کے بعد فاتحہ پڑھے گا، سورت پڑھے گا، پھر بیٹھ جائے گا، آخری 2 رکعتوں میں فاتحہ پڑھے گا۔ ہم اپنے پیارے نبی علیہ السلام کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری جان ہے، یہ اردو کا لفظ ہے اور کوئی حرج نہیں، ماننا ایک محبت کا اظہار ہے۔ اسلامی طریقے سے جادو کا توڑ سورت بقرہ میں ہے، اجوا میں نہیں۔ اجوا کے بارے میں جو حکم ہے وہ الگ آپ نے سمجھا نہیں، کہ جو آدمی 7 دانے اجوا کے نہار منہ کھائے گا اس دن اس پہ زہر اثر نہیں کرے گا۔ آنکھ کا آنسو منہ میں آ جائے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو زندہ لوگ ہیں آپ اپنے لیے عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کریں۔ بہرحال داڑھی منڈانا جو کہ گناہ ہے، آدمی فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ باقی اللہ عالم، حدیث میں ہے کہ حضور کی زندگی میں ایک آدمی آیا تھا جس کی داڑھی مڑی ہوئی تھی اور مونچھیں نہیں، تو آپ نے منہ پھیر دیا۔ اسی کو سامنے رکھ کے علماء کہتے ہیں کہ شاید جب کوئی سلام پڑھنے جائے گا تو شاید حضور بھی منہ پھیر دیں۔ کہتے ہیں جی کہ کالا رنگ لگانا داڑھی کو کیوں نہ جائے؟ اس لیے کہ یہ دھوکہ دینے والی بات ہے کہ 80 سال کا بندہ اپنے آپ کو جوان ثابت کرے تو دھوکہ نہیں، تو گویا کہ فراڈ کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کلر جو ہے فرعون نے لگایا تھا، اس لیے بھی بنا ہے۔ والدین نے جو زیورات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب بچیوں کی شادی ہوں گی تو دیں گے، ابھی تو تمہارے پاس ہیں نا، ابھی تم زکات دو، جب ان کو دو گے پھر وہ سوچیں گے۔ ہماری سگی بڑی بہن ہے، اس کو حسد ہے، اس کے حسد کی وجہ سے ہمارے بڑے نقصان ہوئے ہیں، تو کیسے بچا جائے؟ بس لا حول پڑھ کے اس کی طرف دم کرتے رہو کہ اللہ اس کے شر سے بچا۔ ویڈیو سے تصویر بنانا موبائل سے ناجائز ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ سرخی اور میک اپ لگا کے طواف کرتی ہیں تو ان کو کوئی اس کے بغیر دیکھتا نہیں نا، وہ میک اپ شنگار کریں گی تو کوئی دیکھے گا نا۔ بہرحال یہ ناجائز ہے۔ حضور کی حدیث ہے کہ جو عورت میک اپ شنگار کر کے خوشبو لگا کے اپنے گھر سے باہر آئے اس پہ اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ آپ نے میک اپ کرنا ہے گھر میں کرو، اپنے خاوند کے لیے، لوگوں کے لیے کیوں کرتی ہیں؟ پتہ نہیں آدمی اپنی بیوی کا پستان چوس سکتا ہے؟ بالکل جی، جو مرضی ہے کرو۔ ٹیسٹ ٹیوب بیوی جو ہے، بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر اس میں اس کے خامند کا مادہ استعمال ہو تو جائز ہے، اگر کسی اور سے لے کے ڈالا جائے تو پھر تو بچہ حرام کا ہے، زنا ہے۔ مسلمان مرد جو ہے وہ کرسچین عورت سے اگر واقعتاً وہ صحیح عقیدہ نصرانی پہ ہے پھر شادی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ جنازہ نماز ہے ہی نہیں، وہ تو دعا ہے، ورنہ کوئی نماز ایسی ہے جس میں رکوع بھی نہ ہو، سجدہ بھی نہ ہو۔ دوسرے ملکوں سے جو غیر مسلم لوگوں کے کپڑے یا کوئی چیزیں آتی ہیں استعمال شدہ بکنے کے لیے، لینے کے بعد ڈرائی کلین کرا کے پھر استعمال کریں۔ میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اس کا عمرہ کرنے میں اور میری بیوی نے پاکستان میں، ٹھیک ہو گیا، اچھا کیا آپ نے۔ میں نے طواف کیا لیکن زمزم نہیں پیا، کوئی بات نہیں۔ صفا کے 4تھے چکر میں مغرب سے پہلے 2 رکعت واجب الطواف مروہ پہ پڑھی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں بیوی کو لے کے عمرے پہ آیا ہوں، اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میرا ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں، تو الحمدللہ کا شکر کرو۔ طائف کا جو میقات ہے وہ میقات کا عمرہ ہوگا، مسجد عائشہ یہ ہل سے عمرہ ہے، یہ میقات کا نہیں ہے، طائف کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 1972 کے سال میں جو خطاب کرتے تھے وہ آپ تھے یا آپ کے والد تھے؟ میرے والد تھے۔ نفل طواف ہو یا فرض، کعبے کو طواف کے دوران کعبے کو نہ دیکھیں، اپنی نظر نیچے رکھیں۔ زکوٰۃ و صدقے کے پیسے سے کسی کو عمرے کی شرط نہ کریں، اس کو دے دیں، اس کی مرضی۔ میری بیوی مجھ سے شکایت تو نہیں کرتی، لیکن میری بہنوں اور بتائیں کرتی، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور کیا ہے۔ اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو بھی اولاد دے، اور جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنائے۔ ایک عورت نے اگر حیض کی حالت میں عمرہ کیا ہے وہ توبہ بھی کرے اور عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی دے۔ میں جانور پالتا رہتا ہوں، علاج بھی کرتا ہوں، پھر مر جاتے ہیں، اللہ کی مرضی، بندے نہیں مر جاتے۔ میں تجارت کی وجہ سے مدینہ منورہ گیا ہوں، پھر مکہ آیا، پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ داڑھی رکھنا واجب ہے اور کٹانے والا فاسق و فاجر ہے۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ حاملہ لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، پہلے حمل سے تو فارغ ہو، جب تک وہ حمل سے فارغ نہیں ہوگی اس کی عدت ہی نہیں گزرے گی۔ عدت ہی اس کی یہی ہے کہ یضعن حملہن، کے حمل سے وہ فارغ ہو۔ صبح کی نماز قضا ہو جائے تو جب بھی نیند کھلے فوراً ادا کرو۔
لیکوریا کی تکلیف ہے، اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آج کل تو بڑے بڑے دوا آ گئے ہیں جس سے وہ لیکوریا فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دل کی تکلیف کے لیے بھی سینکڑوں علاج ہیں، ورنہ باہر زمزم بھی ہیں۔ ماموں بیمار ہیں، کینسر ہے تو لیس رہا من دون اللہ کاشفا۔ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اگر احرام باندھا ہوا تھا، رات کو مکے میں پہنچے، سو گئے، صبح اٹھ کے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ چوٹی بنا کے کاٹے، بالوں کو پیچھے لے جائے اور پھر وہاں ایک پور کے برابر کاٹے۔ پرانی قبروں کے گرنے کا خدشہ ہو تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ عصر اور ظہر کی نماز کیوں آہستہ پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک نے آہستہ پڑھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ تم زور سے بولو یا آہستہ، میں جانتا ہوں، سنتا ہوں۔ اللہ بہرحال ایک عورت کا خاوند فوت ہو گیا تو قریبی عالم سے فتویٰ لکھا کے اس کی جائیداد تقسیم کریں۔ سرکاری جگہ پر اگر بغیر اجازت کے مسجد بنائی جائے تو ناجائز ہے۔ سجدے تلاوت یہ پڑھتے پڑھتے سجدے کر دیں۔ حافظ قرآن ہے، دعا کریں اس کو رب زدنی علما پڑھا کرے۔ میں نے مکے میں کھجور پڑی تھی، اٹھا کے کھا لی، کوئی بات نہیں، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، فاجعلنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں دین کے اجتماع ہیں ان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین پاکستان کی ہنود اور یہود اور قادیانیوں کے فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان دہلی میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ کشمیر میں اور ہند میں جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمان بے بس ہیں، وہ ان کا توڑ نہیں کر سکتے، آپ اپنی قدرت سے ان ظالموں پہ عذاب نازل فرما۔ اللہم انزل علیہم باسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین، اللہم ارنا فیہم عجائب قدرتک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک ومعافاتک من عقوبتک وبک منک اللہم لا احصی ثناء علیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔